ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشیل۔ سامعین محترم، ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت سے جمعۃ المبارک کا آپ کو ایسا مجرب وظیفہ دے رہا ہوں کہ جس کے کرنے سے مالی تنگی ختم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو آسان، فراغ، رحمتوں اور برکتوں والا رزق اتنا عطا فرماتا ہے کہ آپ دینے والوں میں بن جاتے ہیں۔ ربیع الاول ویسے بھی رحمتوں، برکتوں، خوشیوں اور شادمانی والا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی، تو ولادت کی وجہ سے اس مہینے میں بڑی برکتیں ہیں۔ اور آج میں وظیفہ آپ کو دے رہا ہوں وہ سورہ قریش کا ہے، اور سورہ قریش جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قریش جو قبیلہ ہے ان کا ذکر فرمایا۔ ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا جو تعلق ہے قبیلہ قریش سے ہے، اور قبیلہ قریش کے لوگوں نے سب سے زیادہ آپ کو تکلیفیں دیں، سب سے زیادہ آپ کو پریشان کیا، سب سے زیادہ آپ کو دکھ پہنچائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو قریش ہے ان کے جو اتار اور چڑھاؤ ہوا اس کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں فرمایا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق عطا فرمایا اور کس طریقے سے ان کے رزق کے اندر فراوانی ہوئی اور ان کا رزق کس طریقے سے بڑھا۔ اور بھی کئی معاملات اس سورہ مبارکہ کے اندر ہیں، تو اس مختصر بات یہ ہے کہ اگر سورہ قریش کا جمعۃ المبارک کے دن کوئی آدمی بھی وظیفہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بے شمار نعمتیں عطا فرماتا ہے، مال و دولت بھی عطا فرماتا ہے، ان کی اولادوں کو کامیابی عطا فرماتا ہے، اور آنے والے جو تکالیفیں ہیں، جو پریشانی ہیں، جو دکھ ہیں، جو حادثات ہیں، ان تمام سے اللہ رب العزت ایسے آدمی کو محفوظ فرماتا ہے، اور صرف اسے بھی نہیں بلکہ اس کی جو اولاد ہے اس کو بھی محفوظ فرماتا ہے، اور جتنے بھی پریشانی ہیں وہ بھی دور ہو جاتی ہیں۔ اور اگر آپ کسی آزمائش کے اندر، کسی مصیبت کے اندر، کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں اور آپ نے بہت کوشش کر لی لیکن اس پریشانی کا کوئی حل نکل نہیں رہا، وہ کوئی سی بھی آپ کی پریشانی ہے، مالی پریشانی ہے، بچوں کی پریشانی ہے، کاروباری پریشانی ہے، یا دشمنوں نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے، یا پھر کوئی بھی کام آپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کام نہیں ہوتا، آپ ناکام ہو جاتے ہیں، آپ کو کامیابی نہیں ملتی، اگر کوئی بھی آپ کو پریشانی ہے تو اگر آپ اس وظیفے کو کریں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی وہ پریشانی ختم ہو جائے گی، اور جو کام آپ کا نہیں ہو پا رہا قرآن کی برکت سے اور اس مہینے کی برکت سے آپ کو وہ کام ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ آپ ربیع الاول کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ربیع الاول کے اندر اس کی جو تاثیر ہے بہت ہی زیادہ ہے۔ اب اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نمازوں کا لازمی اہتمام کریں۔ اکثر جو ہماری خواتین ہیں، ہماری بہنیں ہیں، بیٹی ہیں، اب وہ نماز کا اہتمام نہیں کرتی، احتیاط نہیں کرتی،
اور وظائف وہ کرتی ہیں تو اب ان کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ اور جو مرد حضرات ہیں ان کے اندر بھی اکثریت ایسے لوگوں کی ہے کہ جو نماز ٹھیک سے نہیں پڑھتے پابندی کے ساتھ اور وظائف پہ زور دیتے ہیں، تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، اللہ رسول کی تابعداری نہیں کرتے، یا وہ کوشش نہیں کرتے ہیں نیک اعمال کی، تو ایسے لوگوں کو وظیفوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو آپ نے نماز پڑھنی ہے پابندی کے ساتھ، اور جو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اپنی توفیق اور استطاعت کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر صدقات کا اہتمام کریں اور زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک کے نذرانے پیش کریں۔ جمعۃ المبارک کے دن آپ نے 2 رکعت نماز حاجات پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز حاجات پڑھیں گے اور ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ قریش پڑھیں، اور اس کے بعد جب 2 رکعت نماز حاجات پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے۔ پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ جو سورت پڑھیں گے اس کے بعد آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کہ پہلی مرتبہ جب آپ سورت پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ جب دوسری مرتبہ آپ سورت پڑھیں گے تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لإیلاف قریش آپ سیدھا جو ہے سورت قریش پڑھیں گے۔ اس طرح آپ نے 41 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد اس کلام کا سبب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا باعداد اور آپ کی صحابہ کرام اور آپ کی جو اولاد ہے، آپ کے ازواج مطہرات ہیں، ان کو اصال ثواب کر کے اللہ کے حضور آج بھی ان کا سارے ساتھ دعا مانگیں، اور جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جو بھی آپ کے معاملات ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ لیکن یاد رہے کہ آپ نے توجہ کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، مکمل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی آپ کی پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اللہ رب العزت تو آپ کو غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کا کشادہ ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے، سمجھ نہیں آتی کہ کہاں جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے اندر برکت عطا فرمائے گا، اس برکت کی وجہ سے بچت ہوگی۔ اب ہر جمعۃ المبارک دن، یعنی ہفتے میں ایک دن آپ نے یہ وظیفہ اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کو ہر آپ کی خواہش کو پورا فرمائے گا۔ ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔